الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ 17 رمضان المبارک جنگ بدر کے حوالہ سے ہے کہ 17 رمضان المبارک کو ایک عظیم کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا کہ کفار مکہ اپنے لو لشکر کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ساری باتوں کا علم ہو گیا کہ کیا ان کی سازش ہے کہ وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے رفقاء کو کسی نہ کسی طریقہ سے ختم کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ مکہ المکرمہ میں آ کر چڑھائی کریں اور ہم پر حملہ کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ساری باتوں کا، سازشوں کا علم ہوا تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ المنورہ میں اپنے صحابہ، جانساروں، فداکاروں کو جمع کیا اور ان کے آگے بات رکھی، بتاؤ آپ میرا اس میں ساتھ دیں گے، آپ کی کیا مشاورت ہے؟ اور مشاورت بھی دی اور ساتھ ہی جان کا نذرانہ بھی مانگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہیں، اور اسی دوران ایک بڑھیا اماں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جان کا نذرانہ مانگا ہے، مال مانگا ہے۔ تو بڑھیا کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، لیکن اپنے سر کے بال کاٹ کر لے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے بال پیش کر دیے اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اور کوئی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے پاس صرف میرے اپنے سر کے بال ہیں، وہ میں لے کر آ گئی ہوں، اور اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، آپ کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے میں بھی آپ کی صحابہ کی صف میں شامل ہو جاؤں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی پیش کیا ہے۔ اسی طرح دو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے وہ بازار میں جھوم رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج
جان کا نذرانہ مانگا ہے اور جہاد میں جانے کا اعلان کیا ہے تو ہم اپنی اماں سے جا کر اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کر تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ جب وہ دونوں بھائی، ایک کی 10 سال عمر ہے، ایک کی تقریباً 8 سال عمر ہے، وہ آتے ہیں گھر میں، دیکھا تو اماں رو رہی ہے۔ پوچھا اماں جان کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کے باپ نہیں ہیں، آپ کے ماما نہیں ہیں، اور کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان پہ لبیک کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پیش ہو جائے۔ بیٹے کہتے ہیں اماں جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں اس کام کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اماں نے کہا بیٹا آپ چھوٹے ہیں، آپ کیسے جہاد میں جائیں گے؟ اگر میں اجازت دے بھی دوں تو اللہ کے پیارے نبی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں اماں جان آپ اجازت دینا آپ کا کام ہے، آگے ہم جانیں اور اللہ کا نبی جانیں۔ اجازت مل جاتی ہے تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجتمع ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر جان بھی مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اپنی جان اپنا مال لے کر حاضر ہوں، جو جس چیز کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ وہ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر لبیک نہ کہا ہو؟ جب اللہ کے پیارے نبی نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے پتھروں کیا، پتھر پھینکے، گالیاں دیتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہجرت کی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہجرت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیار ہوتے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر حضرت ابوبکر صدیق نے لبیک نہ کہا ہو؟ جب معراج کیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے۔ اسلام کی جہاں بھی ضرورت پڑی ہے، اسلام کو جہاں بھی ضرورت پڑی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے مقدم ہیں۔ ہر جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا مسئلہ ہو، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہو، تو نبوت کا مسئلہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے آگے آتے ہیں۔ آج بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کے لیے، ابوبکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلسو، ابوبکر آپ بیٹھ جائیں۔ پھر دوسرے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تو انصار کے لوگوں نے سمجھا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی مکہ والوں سے مخاطب نہیں ہیں بلکہ مدینہ والوں سے مخاطب ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہا اے اللہ کے نبی ہم ایسے نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو یہ کہا تھا انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، ہم یہاں چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں، آپ اور اللہ جا کر لڑو، جب علاقہ فتح ہو جائے گا ہم آ جائیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ پر جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے پیارے نبی آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزریں، ہم انشاءاللہ آپ کی تابع داری کریں گے، اور ہمیں آپ دریا میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں تو ہم بغیر جھجک کے
دریا میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ جب یہ اعلان مدینہ والوں کی طرف سے آیا تو اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے ہیں، مسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کا اعلان کیا اور کہا کہ صفیں باندھ لیں، پہلے چیک کر لیتے ہیں، ان میں کوئی معذور ہو، تو مجبور ہو، تو بیمار ہو تو ان کو گھر جانے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ تو جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیک کیا، صفیں باندھی ہوئی ہیں، تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بیٹا تو چھوٹا ہے، تو جا گھر میں جا اپنی ماں کی خدمت کر، گھر میں جا کر ماں کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، اور رب کریم جہاد کرنے کا اجر و ثواب آپ کو یہیں پہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کا ہی مل جائے گا، جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کی ماں کی اپنی ماں کی خدمت کر، جہاد کا ثواب رب کریم عطا فرمائیں گے۔ بیٹے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے ہی میری ماں رو رہی تھی، اگر اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تو ان کا کلیجہ جو ہے وہ منہ کے بل آ جائے گا، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ آگے گئے، آگے دیکھا ایک چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑا ہو کر قد کو بڑا کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا آپ چھوٹے ہو، آپ گھر چلے جاؤ۔ فرمایا، بیٹا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی ہے اور مجھے اجازت نہیں دے رہے، ایسے کر لو کہ میری اور اس کی کشتی کرا لیں، اگر میں زیر ہو گیا میں گھر چلا جاؤں گا، اگر میں نے اس کو شکست دے دی پھر تو آپ مجھے قبول کر لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو کشتی کرنے کی اجازت دے دی، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا بڑے کو کہتا ہے، بڑے بھائی تو ایسے کر، تو مجھ سے زیر ہو جا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں اور میرا سمر جائے گا۔ تو مانتے یہ ہے جہاد، اپنی جان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کرنے کا، قربان کرنے کا ایک جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں گے، اللہ کے نبی نے جانیں مانگی ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دے دی اور پوچھا، بیٹو آپ کیوں جاتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں؟ وہ بیٹے کہتے ہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جرأت تھی، یہ ہمت تھی اور یہ ایمان تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کا ایک عزم کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دے دی، قافلہ چلتا ہے، بدر کے میدان میں جب آتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ لشکر 313 کا جذبہ لے کر اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ چلتے ہیں، آ کر دیکھا تو ابو جہل لمیٹڈ کمپنی نے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے جو پختہ جگہ تھی، اچھی جگہ سمجھ کر اس پر پڑاؤ لگایا کہ ادھر یہ پختہ جگہ ہے، اس پر ہم اپنا پڑاؤ لگاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دیکھا تو ریت والا علاقہ اور پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پہ چلنا دشوار ہے، تو اللہ کے پیارے نبی نے ادھر ہی پڑاؤ لگا لیا۔ اب میدان بدر جو ہے یہ مہمان ہے، یہ میزبان ہے کس کا؟ اللہ کے پیارے نبی کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ، دوست، رفقا کا۔ اور میدان بدر جو ہے یہ التجا درخواست کرتا ہے کہ آج میں شرمندہ ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی حوض کوثر کے میزبان، یہ آج حوض کوثر کے جو میزبان ہیں،
آج میرے مہمان ہیں لیکن میں کیا کروں، نہ میرے پاس سایہ ہے نہ پانی ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالی کے آگے التجا کی، درخواست کی، رب کریم نے دعا کو قبول کیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دی ہے تاکہ تم کو پاک کر دوں اور شیطانی وسوسے جو ہیں ان کو بھی دور کر دوں، تمہارے دل کو میں مضبوط کر دوں اور تمہارے قدم کو میں جما دوں۔ یہ رب کریم نے وعدہ کیا اور یہ فرما دیا تسلی دینے کے لیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا جائے، ایک ڈھانچہ بنا دیا جائے تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر اپنے جانثاروں، اپنے فداکاروں، اپنے صحابہ کی نگرانی کر لیں، ان کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول کیا اور پسند کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہ تیار کیا گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ میں پہرا دیتا ہوں، میں چوکیدار بنتا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ واہ قربان جائے، وہ کون سا موقع ہے جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جب چھپر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا، اے میرے پیارے صحابہ، رات ہو گئی ہے، آپ ایسے کریں، آرام فرمائیں، سو جائیں، صبح کو جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، کفار سامنے ہے، آپ آرام فرمائیں تاکہ آپ کو سکون ہو جائے اور صبح تیار ہو جائیں جہاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سونے کا حکم دیا اور آپ خود بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ قربان جائیں، میدان بدر اتنا اس کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پاک صاف آنسو جو ہیں وہ جنگ بدر کے میدان میں گرتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے یا اللہ، یہ میرے تھوڑے سے صحابہ ہیں، تھوڑی ہی جماعت ہے، اللہم ان یہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، یا اللہ اگر یہ تھوڑی سی میری جماعت ہلاک ہو جاتی ہے، اپنا شہید ہو جاتی ہے، تو پھر تیری بھی عبادت نہیں ہوگی، تیری بھی عبادت نہیں ہوگی، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رموز نبوت تھے، انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کے پاس، زبان کے پاس، منہ کے پاس، لبوں کے پاس اپنے کان کو لگایا تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کو سنا، اور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، میرے اللہ کے پیارے نبی ایسے کرو، یہ دعا کرنی بند کر دو، وہ اللہ کی رحمت آتے ہوئے، آسمان سے آتے ہوئے میں خود دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت میں آتے ہوئے خود دیکھ رہا ہوں۔ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، میں نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، یہ دیکھو 1000 فرشتے آسمان سے میں بھیج رہا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ آ گئے ہیں۔ یہ کس لیے آئے ہیں؟ صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے۔ ویسے تو میں
کون کہہ دوں تو تمام چیزیں درہم برہم تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جیسے میں کہوں ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فرشتوں کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی کو اطلاع دی، اے اللہ کے پیارے نبی، آسمان سے رب کریم نے آپ کی مدد کے لیے یہ فرشتے بھیج دیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب دیکھا تو باہر نکلتے ہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، فرماتے ہیں کہ یہ بھاگ جائیں گے، یہ دوم دبا کر بھاگ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر جنگ ہوتی ہے، 17 رمضان کو جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں سب سے پہلے ولید آتا ہے، عتبہ آتا ہے، شیبہ آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، این حمزہ، این علی، این عبیدہ، کہاں؟ یہ چھلانگ لگا کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور یہ تینوں کا ان کافروں کے جو سپاہی تھے، لشکر والے تھے، وہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو جہنم رسید کر دیا۔ تینوں ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خوف ہراس پیدا ہو جاتا ہے کفار مکہ کے دلوں میں، وہ بھاگتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، جو ارادہ کر کے آئے تھے، یہ پوچھتے ہیں اے چچا جان حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، چچا جان یہ بتلاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ بیٹا آپ نے کیا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ کام ہے اس سے۔ کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ ہم قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پیارے نبی کو وہ گالیاں دے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ جو اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے تو وہ ہے جو چیخ چیخ کر کفار مکہ کو آوازیں دے رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں، دونوں بچے بھاگ کر جاتے ہیں، اور لمحوں میں ہی، منٹوں میں ہی جا کر چڑھائی کر دیتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، اس کا جو سر ہے جسم سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ پھر نار و سقر، وہ جب ہو جاتے ہیں، ان کا جو اپنا سپہ سالار ہے کفار مکہ کا، وہی جب جہنم رسید ہو جاتا ہے، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 70 کفار مکہ کو جہنم رسید کیا اور 70 کو گرفتار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ کس کے لیے کی ہے؟ یہ اسلام کے لیے کی ہے۔ یہ کس کے لیے جنگ کی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے لیے کی ہے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے کی ہے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا چرچا جو ہے وہ تمام عالم میں لہرا رہا ہے کہ اسلام کے لیے 313 نے جو مثال قائم کی ہے، اس کی مثال آج تک ملتی نہیں ہے کہ 313 نے 1000 کے لشکر کو، کفار کے لشکر کو، کس کے؟ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ جو لڑائی کی ہے، رب کریم نے ان کو فتح نصیب فرمائی ہے، اور ان کو ریزہ کر دیا ہے۔ وہ بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ آج تک وہ اسلام کا جو لشکر تھا، اس کا نام جو زندہ ہے۔ رب کریم ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اعلان پر، زبان پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور آج انہی کا نام روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی اور نبی کے جو رفیق ہیں
جو دوست ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ آج کا ہمارا مضمون، یہ بیان اچھا لگا ہے تو بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ دنیا تک یہ پیغام، یہ اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کے سپاہیوں کا جو پیغام ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، یہ سب کو اس کا علم ہو جائے۔ رب کریم قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔